بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول عشق جنون؟ پلیز 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 ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں، ہمیں موٹیویٹ ہی کر دیا کریں تاکہ ہم زیادہ زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں آپ سب کے لیے اور آپ ویڈیوز کو انجوائے کر سکیں۔ کاشان تم مر جاؤ گے میرے ہاتھوں، کیوں سب کے سامنے مجھے بے شرم کروا رہے ہو؟ وہ زج آتی بولی۔ سب کی نظروں کے مطلب وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ تمہاری آواز بہت اچھی ہے عیشا۔ دماغ گھمانا ہو تو بس کاشان کے پاس آ جاؤ۔ میری آواز اچھی ہے یا بری ہے؟ تم نے اچار ڈالنا ہے؟ نہیں، میں سوچ رہا ہوں اپنی خوبصورت آواز میں اتنی خوبصورت آواز میں تم چھلیاں بیچتی کیسی لگو گی؟ اگلی بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ اتنا کہتا نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا پیس میرے نصیب میں آنے والا ہے؟ وہ بس یہی کہہ سکی۔ آپ پلیز میم ڈریس چینج کریں اور کوئی فل سلیو لیس شرٹ پہنیں، آپ کے ہسبینڈ نے بولا ہے آپ کے فل بازوں پر مہندی لگانی ہے اور گھٹنوں سے نیچے سے پاؤں تک لگانی ہے۔ پارلر والی کو جو ہدایت سلطان نے دی تھی اس سے آگاہ کیا۔ وہاں پر بیٹھی سبھی مانی خیز سا ہنسی۔ ان کی ہنسی پر ابرش کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ لیکن نشا آپی، میرے پاس تو کوئی ایسا ڈریس نہیں ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ عیشا کو مہندی لگواتا دیکھ کر اس کے پاس آتی پوچھ بیٹھی۔ ارے میری معصوم گڑیا، تم سلطان بھائی کا کوئی ڈریس پہن لو، ان کی ایسی کافی شرٹ ہیں۔ وہ اپنی بھولی کزن کی گال کھینچتی بولی، جو چھوٹی اور اوپر سے معصوم ہونے کی وجہ سے ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ لیکن میں نے ان کے کمرے میں نہیں جانا، ورنہ وہ پھر پہلے کی طرح میری سانسیں بند کر دیں گے۔ عیشا نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شکر تھا کہ کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی، ورنہ اس کی ایکسٹرا معصومیت نے اسے سب کے سامنے اچھا خاصا شرمندہ کروا دینا تھا۔ ابرش، آئندہ اپنے اور سلطان بھائی کے درمیان ہوئی کوئی بھی بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ گناہ ملے گا۔ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ وہ اسے اس طرح سمجھا رہی تھی جیسے سمجھ آتی تھی۔ تو اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ گڈ، آئندہ ایسی باتیں مت بولنا، اوکے؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ اوکے۔ او مائی گاڈ، یہ کس نے کیا ہے میرے روم کا حال؟ جگہ جگہ بکھرے کپڑے، الماری کا ہر حصہ کسی بربادی کا پیش خیمہ نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی جنگ کی گئی ہو۔ زاور زاور، لیکن بے سود۔ پھر خیال سے چونکا کہ آج گھر میں مہندی کے فنکشن میں کوئی مرد چاہے نوکر بھی ہو، کسی کو پرمیشن نہ تھی آنے کی۔ اس لیے وہ آج تپا بیٹھا دل چاہ رہا ساری روایات کو چولہے میں جھونکے اور جا کر اسے دیکھے جو اس کے نام کی مہندی لگوا رہی تھی، لیکن اپنی ماں کے حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے سلطان؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چچی جان، آپ مجھے بتائیں، یہ میرے روم کی حالت کس نے کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے کمرے میں آئے۔ وہ ان سے گویا ہوا تو وہ مسکرائی۔ ارے میرے بچے، آپ کے روم میں وہی آئی تھی جس کو پرمیشن خود دی ہے تم نے، اور وہ تمہاری ٹی شرٹ لے کر گئی ہے۔ مہندی لگوانی تھی نا، اس لیے۔ پہلے جو چہرہ غصے سے لال تھا، ایک دل فریب مسکراہٹ چہرے پر چھا چکی تھی۔ یہ خیال ہے کتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس کی خوشبو اوڑھے
اب اس کی حصار میں تھی۔ اب تو لازم ہے کہ یہ دیوانہ کسی نہ کسی طرح تمہیں دیکھ ہی لے گا میری جان۔ ایک ملاقات تو لازم ہے میرے سکون۔ میں انسان ہوں، لیکن جب تم کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں آسمان کی وسعتوں میں پرواز کر جاؤں اور ہر سانس لیتی ہوئی شے کو بتاؤں کہ مجھ پر محبت مہربان ہے۔ وہ سرشاری سے کیفیت میں تھا۔ مرد حضرات الگ جگہ پر بیٹھے تھے، ان سب میں خاموش تھا میثم۔ میثم، کیا ہوا ہے؟ تمہیں ہماری تو اتری شکلوں کی وجہ تو بنتی ہے، لیکن تم کیوں ایسے سڑے ہوئے بیٹھے ہو؟ آلیان اس کے پاس بیٹھا۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری کون سی مہندی ہو رہی ہے جو میری بیوی کو دیکھنے کی اجازت نہیں؟ حد ہے۔ میں تو اسے تیار ہوا بھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں کیسی لگ رہی ہوگی۔ وہ بھرا بیٹھا جب سے آئے تھے، وہ شرم سے سامنے نہیں آئی تھی، اور اب یہ فضول کی رسمیں۔ ارے یار، کچھ ماحول بناؤ یا پھر میری مہندی ایسے سوگوار سے گزارنی ہے۔ اور رہی بات اپنی بیگمات سے ملنے کی، تو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ کوئی لڈی ڈال رہا تھا تو کوئی اپنے آپ میں مگن سا لگا تھا۔ چلو لڑکیوں، کیا ایسے ہی رہنا ہے؟ یار کچھ ہلا گلا ہو جائے۔ ان کی ایک کزن اکتاتی بولی، جن کی مہندی کے شوق پورے نہ ہو رہے تھے۔ اوکے، چلو کوئی کچھ نیا کرتے ہیں۔ پہلے عشاء سے شروع کرتے ہیں، اوکے؟ تو عشاء، ذرا اپنے شوہر کی تعریف کسی شعر میں کرو۔ وہ ساری ایک جھرمٹ میں بیٹھی۔ سب سے پہلے عشاء کو چنا گیا۔ وہ وائٹ فراک جو نکاح کی مناسبت سے پہنی تھی، کیونکہ ان دونوں کا نکاح تھا۔ اوکے۔ آلیان جو دیوار سے چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی بات سنتا ٹھٹکا، پھر اپنی نئی بنی بیوی کے خیالات سننے کے لیے بامشکل وہ دیوار کے سہارے کھڑا ہوا تھا۔ چلو اب ساری غور سے سننا، یہ پنجابی میں ہوگا۔ سب تجسس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ سب بڑی الگ بیٹھی تھی، اس لیے وہ انہیں دیکھ سکتی لیکن سن نہیں، اس لیے انہیں کافی ریلیف تھا۔ مندری تولے دی کہ میں تعریف کراں، بد شکلے ڈھولے دی۔ باقی سب کے کہکے چھوٹے تھے۔ اس کا اشعار سنتے ہی کاشان کا ہاتھ خود ہی چھوٹا اور دھڑام سے نیچے گرا، لیکن سب کو ہنستے پا کر اسے یقین ہو چکا تھا، وہ بھی سب سن چکے ہیں۔ چلے نیلم بھابی، اب آپ کی باری ہے۔ میثم خوشی سے اچھلا کہ اب اس کی بیوی سے تعریفی کلمات سننے کو ملیں گے۔ چھلا میرا جی ڈھولا، کوئی بوٹا چھلیاں دا، ماہی میرا انج لگدا جویں ککڑ مسلیاں دا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز سا لیٹا تھا، نظریں دیوار پر مرکوز تھی، جیسے کسی کے آنے کا بے صبری سے انتظار ہو۔ آ جاؤ صاحب جی، وہ چھوٹی بی بی جی نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں میں نے مہندی لگائی ہے، میں نہیں آ سکتی۔ یہ بات سنتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھتا، انہیں جانے کا اشارہ کرتا، خود لمبے ڈنگ بھرتا نیچے اترا، جہاں صحن میں ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ اس کے آنے پر سب نے سٹپٹا کر سر پہ دوپٹہ لیا۔ وہ ان میں سے کسی کو دیکھے بنا نظریں گھمائی تو اسے اب مقابل پایا، جو لوگوں کی نظروں سے بے پرواہ خود میں آفت بنی گھوم رہی تھی۔ اگلے ہی پل میر نے خود کو سرزنش کرتے ہی اپنی چادر اتار اسے مکمل طور پر کور کر چکا تھا۔
चलो। कैसे चलो? बेबसी से वो बोली। लेकिन उसे चलता ना देखकर मुड़कर देखा तो उसे मुकम्मल तौर पर वो जैसे उसकी चादर में फंस चुकी थी। मुकाबिल ने बिना किसी की परवाह किए उसे कंधे पर उठाया तो उसकी हरकत पर कई रिश्तेदारों ने मुंह पर उंगलियां रखी। ऐसे ना देखे मुझे। अगर मेरी बीवी की मेहंदी पर मुझे ही देखने की इजाज़त नहीं होगी तो किसे होगी? वो उसे ऐसे लेकर गया था जैसे हक पर वही हो। कमरे में दाखिल होते ही पाँव से कमरे का दरवाज़ा बंद करता रूम में दाखिल हुआ। बेड पर लिटाता वो मुकम्मल तौर पर उस पर झुक चुका था। उसकी सांसों की महक अपनी नसों में उतारता वो मदहोश हुआ था। मीर, उठें मेरे ऊपर से आप। भारी आपके नीचे दबकर मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है। वो सुर्ख चेहरा लिया से गोया हुई, पता नहीं क्यों उसके पास आने से चेहरा जैसे झुलसने लगता था। वो उसे बाजुओं से खींचे अपने ऊपर कर चुका था। उसके काबू में वो उसे एक मासूम से हेरने लगी। मेरे कहने पर आई क्यों नहीं? हाथों की उंगली बाजू पर घुमाते हुए बोला। क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी ना, इसलिए। वो मुंह बसोर कर बोली। चुरा के मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं। बहाना ये है कि वो मेहंदी लगाए बैठे हैं। वाह वाह, क्या कहने। मेरी बात ना मानने की कुछ तो सज़ा होनी चाहिए न जानम। वो सवालिया नज़रों से गोया हुआ। आप मुझे अभी सज़ा देंगे। देखे, मैंने अपना और आपका नाम भी मेहंदी से लिखवाया था, वो भी इतनी सर्दी में। उसके कहने पर बर्क रफ्तारी से उठ बैठा। वो अपनी गोद में रखे उन नरम रुई जैसे हाथों को देख रहा था जिनमें उसका नाम लिखा था। शायद ये कभी इतना अच्छा ना लगता जितना उसके नाम के साथ उसका नाम खूबसूरत लग रहा था। अपने लब उसकी नरम हथेली पर लगाता वो उन्हें महका गया। अब्रिश झिम कर रह गई। हाथ उसकी मजबूत पनाहों से निकालने की नामुमकिनात सी कोशिश कर रही थी। इस इतने लाजवाब तोहफे पर कोई गिफ्ट तो बनता है। क्या गिफ्ट देंगे? तोहफे के नाम पर खिलती खुशी, हक से पहने हुए कपड़े, वो उसके और अपने रिश्ते की बारीकियों से अनजान। वो उसके इतने पास बैठी थी। अगर वो जान लेती उसकी शिद्दतों के बारे में तो कभी इस तरह से बेधड़क ना बैठी होती। मेरे पास तुम्हारे मयार की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कुछ दे सका तो मैं तुम्हें अपनी आँखों से तुम्हें देखने की सलाहियत दूंगा ताकि तुम जान सको तुम कितनी ख़ास हो। वो उसकी आंखें पढ़ सकता है जिनमें सिर्फ उसके चेहरे की परछाइयाँ थी। वो खुशनसीब था। वो अपनी बीवी की ज़िंदगी में आने वाला पहला शख्स जो उसके जिस्म, उसके रूह, उसके दिल का मालिक था। मैं आपको पता आप ही बोल रही थी मुझे ये कपड़े प्यारे लग रहे हैं, और एक मज़े की बात बताऊं, इसमें मैंने बिल्कुल चॉकलेट जैसी खुशबू आती है, बहुत मज़े मज़े की। उसकी शर्ट के बटनों को बंद करती खोलती साथ बातें कर रही थी। वो पल में उसके ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू का सत्यानाश कर गई थी और वो बस गहरी नज़रों से उसे देखता रह गया था, जिसको देखने के बाद हर मंज़र धुंधला हो जाता था।
کچھ ایسی وہ بن چکی تھی اس کے لیے۔ اسے اپنے پاس اوپر سے رشتے کا استحقاق، اسے اپنی ضبط ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی گردن سے شرٹ کھسکاتا وہاں اپنے تشنہ لب رکھتا اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ Your smells is like a rose and your taste like a cherry۔ مدر سی سرگوشی کرتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میر پلیز پیچھے ہٹیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی شرٹ کو کندھے سے سرکتے دیکھ کر اس کی مزاحمت تیز ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا۔ کچھ پل محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تمہاری سانسوں میں رچنا چاہتا ہوں میں۔ اپنے ہونٹوں پر کسی مرد کھردرے لمس نے جیسے روح فنا کی تھی۔ یہ سب کچھ نیا تھا، دل کی دھڑکن کی روانگی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ کچھ پل سڑکیں وہ خود چھوڑ چکا تھا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ ڈر جاتی۔ وہ اسے اتنی قربت کا عادی بنانا چاہتا تھا۔ تمہاری سانسوں سے آتی مہک مجھے شرابی بنا رہی ہے۔ میں تمہارا عادی ہوتا جا رہا ہوں۔ تمہاری لت ہر نشے سے بڑھ کر ہے میرے لیے۔ چلو میرا بچہ اب سو جاؤ، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ تمہاری نازک جان میری سختیاں نہیں جھیل سکتی ابھی۔ وہ ابھی آنکھیں کھولتی رکھتی کہ میر نے باری باری دونوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ یہ سائن تھا کہ اب خاموشی سے سو جاؤ۔ وہ جلدی سے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اس کے ہر نقش کو اپنی آنکھوں سے چھو رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سا خوف لاحق تھا اسے، ایک عجیب سا ڈر کسی کے بچھڑنے سے، کسی اپنے کے دور جانے کے۔ اس خوف کو ختم کرنے کے لیے وہ اسے اپنے قریب تر لے آیا تھا۔ اس نے اپنے سینے میں بھینچتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تمہاری آواز نہ آئے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ روم میں آؤ۔ وہ جو کل رات سے اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی، اب بھی صبح سے 3 بار دروازے سے ہو کر واپس آئی اور سیدھا اپنی ساس کے روم میں داخل ہوتی کہ میثم نے کھینچ کر دیوار سے پن اپ کیا۔ تحکمانہ انداز میں کہتا روم میں چلا گیا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی، روم میں داخل ہوئی۔ میثم نے بنا اسے موقع اندر کی طرف کھینچ کر دیوار سے پن کیا۔ اس قدر جارحانہ عمل پر وہ چیختی کہ چیخ لبوں کے اندر کئی دب چکی تھی۔ اسی قدر شدت تھی اس کے لمس میں کہ اسے خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی جیسے سانسوں کی مہلت مانگ رہی تھی۔ شاید اسے رحم آ چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر کے اپنی سانس نارمل کرتی، ایک بار پھر وہ جھکا تھا، لیکن اس بار پہلی کی طرح شدت نہ تھی بلکہ نرمی تھی، لیکن اس قدر قربت میں وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ اتنی سی شدت تو برداشت نہیں ہوئی تم سے۔ اگر میں اپنی ساری رات کی بے چینی کا بدلہ لینے پر آیا تو تمہاری حالت کیا ہوتی؟ وہ ذو معنی انداز میں کہتا اس کے ہونٹوں پر لگی خون کی بوندوں کو انگلی سے صاف کر گیا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز چھوڑیں۔ اسے پتہ چل چکا تھا وہ سوئے شیر کو جگا چکی تھی، اس لیے بہتر ہے معافی مانگ لے۔ آئندہ ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اگر کبھی مجھے دور ہونے کے بارے میں سوچوں تو یاد رکھنا یہ تو چھوٹا سا ٹریلر تھا، اس سے بڑھ کر شدت سے روشناس کرواؤں گا۔ پہلے اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ وہ شکر کرتی، ابھی لمبی سانس کھینچتی کہ گالوں پر پڑتے اور داڑھی کے چبھن اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔